تو وہ اسی طرح سے کبھی بھی آپ ٹھیک نہیں بولیں گے. تو بچے ایسے ہی بولتے ہیں, نئی زبان میں اسی طرح سے بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو پریکٹس کریں. چلیں بیٹا جی, اچھا یہ بتائیں کہ لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا, یہ بتائیں. یس, آج ہماری لاسٹ کلاس ہے, تو کیا پڑھا تھا لاسٹ لیکچر میں, مجھے کائنڈلی بتائیں گے. ہم نے وکٹمالوجی پڑھ لی تھی نا, وکٹمالوجی پڑھ لی ہم لوگوں نے, وکٹمائزیشن وکٹمالوجی پڑھ لی تھی نا ہم لوگوں نے. آج ہم پڑھیں گے اسلامک لا, کرائم پریونشن, جینڈر اینڈ کرائم. ٹھیک ہے, یہ 3 ہمارے مین ٹاپک ہوں گے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہم لوگ ڈسکس کریں گے پچھلے 5 سالہ پیپر. آج کا جو, کیونکہ کرائم اینڈ پریونشن ان اسلام, کرائم اینڈ پنشمنٹ ان اسلام, ہم لوگ یہ پڑھنے لگے. ہاں بالکل بالکل, اس سے ہمارے اینڈ کے اوپر دیکھو, میں نے آپ سے پہلے پیپر ڈسکس نہیں کیے. پتہ ہے کیوں نہیں کیے؟ اگر ہم لوگ پہلے پیپر ڈسکس کر لیتے نا تو آپ پزل ہو جاتے. آپ کہتے ہیں اگر میں آپ کو بتا دوں کہ مکان بنانے کا خرچہ 2 کروڑ روپے آئے گا, آپ کہیں گے اتنے پیسے تو نہیں ہمارے پاس. تو آپ کو فوری پیسے تھوڑی نہ لگانے ہیں. آپ جب مکان آہستہ آہستہ بنانا شروع کرتے تو مکان بن جاتا ہے. جب میں آپ کو کہوں گا کہ مری جانا ہے تو اتنا خرچہ لگے گا, تو آپ کہیں گے یار یہ تو بہت مہنگا ہے, ہم تو نہیں جا سکیں گے, بڑی مشکل. اسی لیے اگر میں آپ کو پہلے پیپر بتا دیتا, آپ کہیں گے سر یہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں, ہم کیسے پڑھیں گے, ہوئی ڈر جاتے آپ. ٹھیک ہے, اسی لیے آج آخر میں جب ہم سب کچھ پڑھ لیں گے, سب کچھ پڑھ لیا, اس کے بعد جو ہے ہم لوگ پیپر کو ڈسکس کر لیں گے. پھر آپ خود بولیں گے سر تمام چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں, اور وہ پیپر کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ان کی ریویژن بھی بتا دوں گا کہ اس میں کیا کیا لکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا میرے بچوں, سمجھ آ گیا؟ اب ہم کرائم پریونشن میں اسلامک لا کے حوالے سے. ٹھیک ہے, دیکھو نورین, اگر آپ کو لکھنا آتا ٹھیک ہے, کہا جاتا کہ کتنا لینا ہے, آپ نے پہلے اس کا کانٹینٹ بنا لینا ہے. ٹھیک ہے, اس سے ریلیٹڈ کانسیپٹس لکھوں, پھر اس کے کمپوننٹس لکھوں, اس سے ریلیٹڈ تھیوریز, ہاں جی, سیگمنٹیشنز کرنی ہے کوسچن کی, اور پھر اینڈ پہ جو سارے کا سارا کوسچن ہے اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ڈی کنسٹرکٹ, توڑنا ہے اس کو. کیا کرنا ہے؟ توڑنا ہے. ٹھیک ہو گیا میرے بیٹے, سمجھ آ گئی؟ اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا ہے. فور ایگزامپل, اگر آپ سے کوئی بھی ورڈ کے بارے میں پوچھا جائے کہ یار یہ فلانا ورڈ کیا ہے, یہ کہاں سے نکلا ہے, کیوں نکلا ہے, تو آپ اس کو ڈی کنسٹرکٹ ہی کریں گے نا. وومین کا ورڈ کہاں سے نکلا, وو کو اور مین کو, اس کا مطلب ہے کہ وو اور مین, یعنی کہ مین اس کے آگے کامن ہے تو یہ پیٹریارک وومن جو ہے, کیونکہ وو کے آگے مین لگا ہوا ہے. اسی طرح سے عورت کے نام کے آگے ہمارے ہاں میل کا نام لگتا ہے, تو یہ تو پیٹریارکل سوسائٹی ہوگی نا. اسی طرح سے ایلیبوریشن, کسی بھی کوسچن کو پہلے آپ نے ڈی کنسٹرکٹ کر لینا ہے, پھر اس کے اوپر آؤٹ لائن بنانی ہے, پھر اس آؤٹ لائن کے اکارڈنگلی لکھنا شروع کر دینا ہے. ٹھیک ہے میرے بچوں, ابھی تو ایسے لگ رہا ہے جیسے نورینہ ہی کلاس میں بیٹھی ہوئی ہے, باقی سب سو رہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا چلے, اوکے اوکے, چلے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اسلامک کرمنل لا. اچھا میرا بیٹا, میں آپ سے جنرل 2-4 سوال پوچھوں گا کہ شریعت کتنی ہے ہمارے ہاں, کتنی شریعتیں ہیں دنیا کے اندر. شریعت کا مطلب ہے ڈیوائن لا کتنے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے. کتنی شریعتیں ہیں؟
جی میرے بیٹے، شریعتیں کتنی ہیں؟ کیونکہ اسلامک لا کو تین ابراہیم ریلیجنز، شہزاد یہ بتائیں کہ شریعت جس کو ہم قانون بولتے ہیں وہ کیا، وہ کتنے ہیں؟ دیکھیں، یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے جب دوستی کرنے کے بعد، خلیل بنانے کے بعد، ان کی نسل میں دین بھیجا، ان کی نسل میں دین بھیجا۔ اب دین کیا بھیجا؟ ایک اسماعیل سے شروع ہوئی اور ایک اسحاق سے شروع ہوئی۔ ایک کی والدہ تھی ہاجرہ، دیکھیں بیٹا، ایک کی والدہ کا نام تھا ہاجرہ اور ایک کی والدہ کا نام تھا سارہ۔ سمپل سی بات ہے، والد دونوں کا ایک ہی ہے، والد دونوں کا ایک ہی ہے۔ ہمارے ہاں جو وراثت ہے وہ باپ سے چلتی ہے، وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر بنی اسرائیل میں ماں کو فوکس کیا جاتا ہے، عیسیٰ ابن مریم کے والد کا پتہ نہیں۔ اسی طرح سے حضرت اسحاق کی والدہ چونکہ ہاں جی میٹری لینئر، یہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ ماں اور باپ دونوں کا پیو ہونا لازمی ہے، کوئی لونڈی نہیں، کیونکہ حضرت ہاجرہ لونڈی تھیں۔ ان کے اکارڈنگلی حضرت ہاجرہ مصر کی سلیو تھی حضرت ابراہیم کی، لیکن بیٹے پہلے حضرت اسماعیل تھے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ قربانی اسماعیل کی ہوئی، لیکن تورا جو پہلی کیا ہے، پہلی شریعت موسوی، ٹھیک ہے، شریعت موسوی علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی پہلی شریعت بنی اسرائیل میں بھی ایک ہی ہے اور مسلمانوں میں بھی ایک ہی ہے۔ وہاں تورات ہے، یہاں پر ہم اس کو کیا کہتے ہیں، قرآن مجید۔ دیکھو کیا دو شریعتیں ہو گئیں، ایک اللہ نے بنی اسرائیل کو دی، حضرت یعقوب کے بیٹوں کو بنی اسرائیل مطلب اسرائیل کے باپ حضرت یعقوب، 12 قبیلوں کے باپ، ٹھیک ہے، 12 قبیلوں کے باپ۔ وہ 12 قبیلے کون؟ جن میں سے حضرت یوسف سب سے چھوٹے تھے۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو مصر کے قریب جو ہے آباد کروایا، اور جب ان کی آگے نسل جا کر غلام بن گئی فرعون کی، تو ان کو فرعون سے آزادی دلوائی۔ تورات میں 5 کتابیں ہیں۔ پہلی ہے جینیسس، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کیسے بنائی، حضرت نوح کا پورا ذکر، ان کے بیٹوں کا ذکر، 4 بیٹے، ایک بیٹی۔ ایک بیٹا اللہ کے عذاب کی نظر ہو گیا کیونکہ وہ ہو گیا تھا، سرکش ہو گیا تھا۔ 3 بیٹے اور ایک بیٹی باقی بچی، 3 بیٹے حام، سام اور یافت کی اولاد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کو باری باری عروج دیا اور اس کے بعد زوال دیا۔ حام جو تھے وہ بلیک تھے، یا جو وہ لوگ تھے جو سمندر یہ ہندوؤں کے سوسائٹی کے اندر ان کا تعلق براؤن یا بلیک سے تھا، حام کی نسل۔ اللہ نے عروج دیا، پھر ان کو زوال، اس کے بعد سلوش، جس میں سمیٹک سوسائٹیز ان کو کہتے ہیں، انہی میں حضرت
ابراہیم سے لے کر حضرت ابراہیم سے لے کر ان کے باقی تمام اولاد جو ہے ایون کہ حضرت اسماعیل تک میں سب سے زیادہ پیغمبر آئے وہ سام کی اولاد، اور یافت جو ہیں حضرت نوح کے تیسرے بیٹے، جو سارے یورپین اور گورے ہیں، جو سینٹرل ایشیا سے اترے تھے، منگولز، گوگ میگوگ بنے، ٹھیک ہے، منگولز میں گوگ میگوگ بنے، اور ان لوگوں نے دنیا کے اوپر اپنا اب قبضہ جما رہے ہیں، یہ پھاٹکوں پر قبضہ کر رہے ہیں دنیا کے۔ یوحنا عارف جو کہ انجیل بائبل جس کو ہم بولتے ہیں اس کے آخری، یوحنا عارف کا مکاشفہ وہ آخری چیپٹر ہے جس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ گوگ میگوگ جو ہے دنیا کے پھاٹکوں پر یعنی کہ سمندروں پر قبضہ کر لیں گے، اور یہی آپ دیکھیں کہ چائنا پورے ایشیا کے سمندر پر قبضہ کر رہا ہے، امریکہ جو ہے چائنا کو ٹف ٹائم دے رہا ہے سمندروں میں، ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو سی پیک چاہیے، اس نے اسرائیل سری لنکا کی بندرگاہ پہ قبضہ کیا، اس نے سوڈان، اس نے صومالیہ، اور اس نے اس کے بعد ایران، اس کے بعد پاکستان، یہ پورے کا پورا سوائے اردن چھوڑ کر اس نے عمان چھوڑ کر باقی ہر جگہ پر اپنا قبضہ جما لیا چائنا نے، ٹھیک ہو گیا، یہ آپ کو نظر آئے گا۔ باقی امریکہ ہو گیا، امریکہ کا بحری بیڑا بڑا سٹرونگ ہے، تو یہ ہیں وہ گورے لوگ جو یافت کی اولاد، یہ پورا تسلسل چل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جو کتاب یعنی کہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں جینیسس، پھر اس کے بعد ایکسوڈس یعنی کہ فرعون سے آزادی، پھر اس کے بعد نمبرنگ، پھر لیویٹکس اور ڈیٹونمی، یہ 5 کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، تورات کے اندر، لیکن یہودی تورات سے بھی زیادہ ہے، جس کتاب پر یقین یہودی جتنی بھی پریکٹس وہ اگر تورا سے لیتے ہیں قانون، یعنی کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، 10 کمانڈز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دی۔ پیچھے وہ بچوں کو اور لوگوں کے اوپر حضرت علی کو لگا کر گئے تھے، حالانکہ حضرت علی جیسا طاقتور اور باہمت اور ذہین انسان نہیں ملا گا، ٹھیک ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایسے کر کے گئے، تو کیسے انہوں نے خود بولا ساتھ علی کی نسبت ہے، جیسے ہارون، موسیٰ کی ہارون سے، حضرت ہارون کی سزا ہے، اس کو اپوسٹوفی فرام اسلام کہتے ہیں، وہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، وہ قرآن سے ثابت کرنے کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، ایکچولی یہ سنت کے تھرو شریعت میں داخل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لوگ مرتد ہو گئے تھے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا، اور آپ کو یہ یاد ہوگا میرے بچوں کہ حضرت جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مرتدوں کے خلاف جو ہے وہ بغاوت، وہ کہتے ہیں انہوں جو باغی لوگ تھے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا، یاد ہے نا آپ لوگوں کو، انہوں نے ان کے خلاف جو اسلام سے پھر گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تو یہ سنت رسول ہے، شریعت نہیں ہے، سنت رسول کے تھرو ہم نے شریعت میں اس کو داخل کر دیا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں تھیں جیسے کہ اڈلٹری کی سزا، ہم نے تو سنا تھا
آپ لوگوں نے سب نے سنا ہوگا کہ اس کے لیشز مارنا 100 لیشز، پتا ہے 100 کوڑے. لیکن اڈلٹری جس میں شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت جب زنا کرتے پکڑے جائیں تو 4 گواہوں کے بعد ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ سٹوننگ کی جاتی ہے، سٹوننگ ٹو ڈیتھ. وہ کیوں کی جاتی ہے؟ وہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی سنت میں سے ہے. قرآن میں آپ کو اڈلٹری کی سزا نہیں نظر آئے. آگے چلے. اچھا یہ ہو گیا. پھر اسی طرح سے جیسے نو اور روزہ رکھنے میں اس کا ذکر نہیں ہے کیونکہ 10 محرم الحرام کو پتا ہے کہ سب سے بڑا واقعہ کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا لگا تو انہوں نے 9 اور 10 کا روزہ رکھا. کیا تھا وہ؟ حضرت امام حسین کا جو یوم شہادت، نہیں کربلا تو ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا پتا لگا تھا ان کو؟ تب انہوں نے اعلان کر دیا تھا 9 اور 10 کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. حضرت امام حسین کے لیے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں. بتائیں کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے ایکسوڈس ہوا تھا اس دن، یہودی روزہ رکھا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ یہودی رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ کہ انہوں نے فرعون سے آزادی حاصل کی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہمیں آپ سے زیادہ خوشی ہے کیونکہ ہم سارے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں. وہ 1 رکھتے تھے، ہم نے 2 رکھنا شروع کر دی. تو کچھ چیزیں ہم لوگوں نے سنت سے جاری کر دی، گاٹ اٹ، شریعت میں داخل کر دی. تو ہاں جی، تو یہ چیزیں یاد رکھیے گا. تو یہ 2 شریعتیں ہیں اور دونوں اللہ کی دی ہی شریعت ہیں، لیکن ایک شریعت جو ہے وہ اپنی اصل حالت میں نہیں رہی کیونکہ ان کی قوم جو ہے وہ بار بار اپنے پیغمبروں کو قتل کرتی تھی. تو اللہ نے ان سے یہ برکت، یہ شریعت ان سے کی گارنٹی ان سے چھین لی تاکہ لوگ ان پر یقین ہی نہ رکھیں اور وہ ساری عمر غلام بن کر رہیں گے. کیونکہ ان کے اللہ کے جو سب سے ایک معجزے والے پیغمبر جس کے نہ تو پیدا ہونے کا پتہ نہ ہی اٹھائے جانے کا پتہ، جن کا نام ہے حضرت ابن مریم، ان کو بھی انہوں نے کروسیفائیڈ کر دیا یہ سمجھ کر کہ یہ جھوٹا پیغمبر ہے. اصل عیسیٰ نے تو آج ابھی آنا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی واپسی. تو یہ اپنے اس مسیحا کی تلاش میں ہے جس کو انہوں نے بہت پہلے ہی صلیب دے دی تھی. ٹھیک ہے، بالکل شاذ، بالکل صحیح ہے. جس کو نہیں، دجال is something else. دجال وہ مسیحی دجال جس کو کہہ سکتے ہیں نا، وہ آپ کہہ لیں کہ وہ جھوٹا عیسیٰ ہوگا. عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کا ایک جھوٹا ورژن ہوگا، یعنی کہ وہ 2 نمبر. ٹھیک ہے، تو وہ یہ کام کرے گا تو لوگ کہیں گے میرے ہاتھ میں بیعت کرو. جو لوگ بیعت نہیں کریں گے وہ کہیں گے میں تمہارے خلاف دور میں آتا رہا. دجال ایک کیفیت کا نام ہے، میری بات مانو نہیں تو میں تمہیں مار ڈالوں گا. یہ ہے دجالیت. ایک آنکھ والا ایک آنکھ سے آپ کو دیکھتا ہے. ابھی بھی تو آپ کو دجالیت نظر ہی آ رہی ہے نا. امریکہ کا قانون مانے نہیں تو امریکہ آپ کو برباد کر دے گا. یہ ہے سارا کا سارا. ٹھیک ہے، دجالیت تو ہر دور کے اندر کیفیت کا نام ہوتا ہے. ایون کہ ہر طرف آپ دیکھیں، یہ جو یزید کا جو معاملہ آیا اس نے تو نبی کے نواسے تک کو نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے، تو دجالیت ہی تھی وہ کہ میں تو صرف دنیا کی آنکھ اور اپنے اقتدار کی آنکھ سے دیکھتا ہوں ہر کسی کو، باقی تو میرے نزدیک تو کچھ نہیں. تو خیر آگے چلتے ہیں. اسلامک لا کے اندر ہم لوگ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ قانون انہوں نے دیا. کہتے ہیں اسلامک لا از اے برانچ آف دا اسلامک لا وچ از کامنلی interpreted as a شریعت. شریعت کس کو کہتے ہیں؟ and properly associated with the criminal law. Every society wants law and order, peace and justice. These objects can never be achieved without the proper law and the punishment. ٹھیک ہے، if these law or punishment cannot according to the justice, no one can decrease or increase the rate of crime. ابھی میں آپ کو سمپل پہلے پڑھاؤں گا، پھر اس کا کریٹیکل انالیسس بھی پڑھاؤں گا آپ کو کہ دنیا ہمارے قانون کے بارے میں کیا جانتی ہے اور کیسے اس کو انٹرپریٹ کرتی ہے. اچھا جی، اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو کرائم از ڈیفائنڈ ایز اے شریعت ان دا آئیڈینٹیکل ود دا کرائم از ڈیفائنڈ ایز اے ماڈرن لا. آپ کے ہاں جو کامن لا ہے یا کریمنل لا ہے، بیسیکلی ہمارے ہاں شریعت لا ہے. شریعت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پنشمنٹ سنا رکھی ہے اس کو نہ تو کوئی انکریز کر سکتا ہے نہ ہی کوئی ڈیکریز کر سکتا ہے. میرے بچوں یہ یاد رکھیں.
کیونکہ یہ اللہ نے قانون دیا ہے. شریعت لا اسلامک لا سیم ہے. سمین، اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے شریعت، آپ کہنا قرآن. آپ پوچھیں گے اسلامک لا کا سورس کیا ہے؟ جی قرآن مجید، پھر سننا سورسز ہے نا. آپ کہاں سے یا قرآن مجید کا مطلب ہے یہ حکمت اور دانائی کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، تو اسی میں سے ہم لوگ شریعت اخذ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر چوری کی سزا، زنا کی سزا، مرڈر کی سزا، یہ سارے کے سارے سورسز. پرائمری سورس جو ہمارے پاس ہے وہ میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں شہزاد. اس میں آپ نے شاید پڑھا بھی ہوگا، اس میں ہمارے پاس 5 سورسز ہیں. کچھ لوگ اس کو 4 بولتے ہیں. 5 سورسز بیسیکلی ایک تو قرآن ہے، پھر دوسرا اگر تو سننا کے بعد ہمارے پاس شافی مالکی، یہ امام شافی نے کیا کہا، مالک نے کیا کہا، یہ اس کو کہا جاتا ہے. خیر ٹھیک ہو گیا. تو بریلوی دیوبندی کیا کہتے ہیں، اہل حدیث کیا کہتے ہیں، ان کی کتابیں کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں. Crime is defined in the Sharia is identical with the crime as defined in the modern law. Islamic law, everything which is the prohibited by God, His Prophet, and Muslim jurist is a crime. Unlike the Western law, everything which is prohibited by the Parliament is a crime. Acha, khair. In order to prevent and the crime, the authorities have the implement the punishment. Punishment may have the different form. Fine کے طور پر ہم لوگ کرتے ہیں، جس کو جرمانہ کر دو، اس کو imprisonment سناتے ہیں. کارپولر پنشمنٹ یعنی کہ باڈیلی اس کو سزا سناتے ہیں. اچھا بیٹا یاد رکھنا کہ اسلام جو ہے وہ سب سے زیادہ خلاف ہے امپریزمنٹ کے. کس چیز کی؟ امپریزمنٹ کی. کس چیز کے؟ امپریزمنٹ کے. یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ڈیو ٹو دا امپریزمنٹ a person has to lose his education. اسلام اس کے بالکل سخت خلاف ہے. کہتے سزا نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ جیل کی سزا نہیں ہونی چاہیے. اب آپ کے اندر یہاں پر ایک یہ تو عام سی چیز نظر آ رہی ہے، lose his the education, skills, employment، اس کی نوکری چلی جاتی. ٹھیک ہے، نوکری کا تو سمجھ آ گیا. سکلز تو نہیں جاتی. سکلز کے اندر تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ریفارمز آگے نا شہزاد. کیوں شہزاد آگے ہیں نا؟ کیوں زمینہ آگے نا؟ ریفارمز تو آگے ہیں نا. اب تو آپ اس کو ایجوکیٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس کو سکلز سکھا سکتے ہیں، جو مرضی کریں آپ بیٹھ کے وہاں پر. جیلوں کے اندر ریفارمز آ گئے تو آپ کو رائٹس دے دیے گئے. کیا چیز نہیں ملتی میرے بچوں؟ کیا چیز وہاں پر نہیں ملتی جس کی وجہ سے برائی پھیلتی؟ آپ یہ بتائیں کہ میں نے جب آپ کو امپریزمنٹ کی کنڈیشنز کے بارے میں بتایا تھا تو سب سے زیادہ وہاں پر کون سی بیماری پائی جا رہی تھی؟ بتائیں مجھے، جو کہ آپ کسی سے ذکر بھی نہیں کر سکتے. کون سی بیماری تھی جیلوں کے اندر؟ کون سی بیماری تھی؟ یاد کریں جب میں نے آپ کو امپریزمنٹ. یس یس یس، HIV ایڈس. بالکل اسامہ، بالکل صحیح کہا. STDs، سیکشل ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز. اب اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ سن لیں. دیکھیں آپ کو جیل میں سب کچھ مل سکتا ہے، ہو سکتا ہے امپلائمنٹ بھی مل جائے. ٹھیک ہے، امپلائمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیل میں کچھ نہ کچھ کام کر کے پروف ریڈنگ کرنا شروع کر دیں تو یہ ہو جائے. اب ہر چیز مل جاتی ہے لیکن صرف سیکشل نیڈ پوری نہیں ہو پاتی. کیا نہیں ہو پاتی؟ سیکشل نیڈ، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک چیز ہو گئی. ایز ویل ایز کرائم ڈز ناٹ انکریج دا امپوزنگ فائن ایز اے پنشمنٹ. اور نہ وہ فائن امپوز کرتا ہے، کیونکہ امیر آدمی تو پھر پے کر کے نکل جائے گا نا، پے کر کے نکل جائے گا. تو یہاں پر کیا چیز ہوتی ہے جی؟ ہمارے ہاں کارپولل یعنی کہ باڈیلی پنشمنٹ بہت زیادہ ہے. اب چاہے زنا کرے کوئی چھوٹا آدمی، چاہے کرے وہ بڑا آدمی، دونوں کو پڑیں گے لیشز، کوڑے پڑیں گے. ٹھیک ہے. اب سٹوننگ بھی دونوں کی ہوگی، سزائے موت بھی دونوں کو سنائی جائے گی. چوری کی سزا جو ہے وہ قبیلے کی مشہور عورت جس کا نام فاطمہ تھا، اگر وہ بھی اس نے کیا تو وہ بھی اس کے بھی ہاتھ کٹتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی کرتی تو اس کے لیے یہی سزا ہوتی، کیونکہ اس عورت کا نام بھی فاطمہ تھا. ٹھیک ہے. تو فائن اور امپریزمنٹ یہ تو اسلام نہیں کہتا. آپ اسلام دیکھیں، قرآن مجید اٹھائیں گے اس کو بند رکھ دو. بند کس میں کرو؟ صرف بند کرنے کا حکم ان خواتین کو ہے جو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی. کون سی حرکتوں سے باز نہیں آتی؟ کون سی حرکتوں سے باز نہیں آتی؟ وہ خواتین جو پیسہ
جو پیسے کے لیے پروسٹیٹیوشن کرتی، ان کی عادت ہے، ان کو کمرے، ان کو بند کر دیا جائے، ہاں جی ہاں جی کریکٹر بالکل ایسے، تو ان کو کمرے میں بند کر دو یہاں تک کہ ان کو موت واقع نہ ہو جائے، تاکہ معاشرے میں برائی کم سے کم پھیلے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہے ان کے بارے میں سب سے زیادہ۔ اور یہی دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں قرآن مجید میں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے کے بعد، قرآن مجید کے آنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غلامی ہے اس کو ختم کر دیا تھا۔ اب کہا تھا کہ اب کوئی غلام نہیں رہے گا۔ اب کیوں غلام نہیں رہے گا؟ اب یہ نہیں کہا تھا کہ غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا گیا، نہیں نہیں، یہ نہیں کہا تھا کہ آپ سب کو آزاد کر دیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو غلام تھے ان کا کریکٹر وہ نہیں تھا جو کہ عام ایک گھریلو لوگوں کا ہوتا ہے۔ ایکچولی ہم اب اس دور کے لوگ جو تھے اپنے غلاموں کو اپنے مہمانوں کے آگے پیش بھی کرتے تھے کہ جو میری لونڈی آپ 2-4 دن اب ہمارے پاس آئی، آپ کو اسسٹ کرے گی۔ تو وہ اس طرح کی خواتین یا اس طرح کے لوگ جو ہیں، اگر ہم اس کو فوری آزاد کر دیتے تو وہ کعبہ گری کرتے، یعنی کہ پروسٹیٹیوشن کرتے، اور یہ ایک انڈسٹری بن جاتی، معاشرے میں برائی پھیل جاتی۔ مزید پہ پابندی لگا دی گئی اور پہلوں کو یہ کہا کہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جیسے کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتے ہو۔ اور یہی حال ہوا، اسی کا نتیجہ تھا کہ خلجی جتنے بھی تھے وہ آپ کی اسلامک گورنمنٹ کے بعد جب وہ انڈیا میں آئے تو وہ خلجی کون رہے؟ وہ غلام تھے جو یہاں کے بادشاہ یا آقا بن گئے۔ پرپز آف پنشمنٹ کیا ہے جی؟ پرپز آف پنشمنٹ ہمارے ہاں یہ ہے کہ سوسائٹی میں ایک بیلنس رہے، پینل سسٹم برقرار رہے، کرمنل سسٹم کو، کرمنل بیہیویئر کو ہم ڈسکریج کریں۔ ایم کیا ہے؟ ایم ایٹ دا ڈسکریجنگ کرمنل بیہیویئر اینڈ ریفارمیشن سوسائٹی کی ہمیں چاہیے۔ اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو 5 چیزیں ہمیں برقرار رکھنی، 5 چیزیں یاد رکھیے گا۔ اس کو آپ نے ختم نہیں ہونے دینا، یا اس کی حفاظت ایسے کرنی ہے جیسے آپ اپنے بچوں کی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بلکہ بچوں کی بھی حفاظت ایسی کرنی چاہیے۔ 5 چیزیں آپ کی کوئی چھین نہیں سکتا، اور نہ آپ کو حق ہے کہ آپ کسی کی یہ چیز چھین سکتے ہیں۔ نمبر 1 دین، دین سے خارج آپ نہیں ہو سکتے۔ نفس، لائف جس کو ہم بولتے ہیں، آپ کسی کی زندگی نہیں چھین سکتے، نہ آپ کی زندگی کوئی چھین سکتا ہے۔ لینیج، پراپرٹی، یا اس کی آپ کی لینیج، آپ کی نسل جس کو ہم بولتے ہیں۔ انٹلیکٹ، عقل، اب دیکھیں کہ شراب نوشی اس لیے بین کی گئی ہے کہ جب شراب پی جاتی ہے تو عقل ماری جاتی ہے، عقل ماری گئی تو آپ جو ہے وہ کہتے ہیں خدا کے دین کے پاس نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے؟ آٹومیٹکلی دین سے بھی جاتے رہے، پراپرٹی، مال کوئی آپ کا چھین نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو 5 انڈسپینسیبل چیزیں ہیں: ریلیجن، لائف، لینیج، اور اس کے بعد انٹلیکٹ، پراپرٹی، ٹھیک ہو گیا؟ کلاسیفیکیشن آف کرائم کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ there are 3 types of crimes۔ پہلے کہتے ہیں حدود اللہ کرائمز، حدود اللہ، یعنی کہ جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اور جس کے اندر آپ نہ تو انکریز کر سکتے ہیں کوئی چیز ڈیکریز کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے قصاص کرائم، جس کو ریٹریبیوشن بھی کہا جا سکتا ہے، اور ہم لوگ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو؟ ریونج بھی کہہ سکتے ہیں اور ریٹریبیوشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ ریٹریبیوشن میں آپ قصاص مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیت بھی دے سکتے ہیں، اور آنکھ کے بدلے آنکھ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ دیت کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ پرانے جتنے مذاہب تھے اس میں آنکھ کا مطلب آنکھ کے بدلے آنکھ، اور دانت کے بدلے دانت تھا، ہاں جی۔ ریونج، ریٹریبیوشن، اچھا یہ تمام چیزیں آپ کو اس میں نظر آئے گی، ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ دیت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ اگر ہم نے غلطی سے بھی، جس کو مین سلاٹر کہتے ہیں، اگر وہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں تو لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے نا۔ ایک بندے کی میں جان لے لوں اور مجھے اس پہ شرمندگی ہے، اور میں بہت پچھتاوا ہے، مجھے سدھرنے کا موقع ملنا چاہیے، میں نے بہت بڑا گناہ جو کیا، لیکن اگر مجھے سدھرنے کا موقع دیا جائے تو میں ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر والوں کی کفالت کا ذمہ میں لے لوں، کہ بھائی ان کے بچوں کو میں نے یتیم کیا ہے تو ساری عمر ان کی کفالت کا ذمہ مجھے دے دیا۔ یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کی جان ہی لیں، ظاہری بات ہے۔ تو اس میں حکمت ہے، اللہ کا جو دین ہے بڑا حکمت والا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے تعزیر کرائم۔ یہ تعزیر کرائم جو ہوتے ہیں ڈسکرینیشن کے اوپر، کہتے ہیں نا ڈسکرینیٹری پاورز ہیں جی، یہ جی
آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دے دیا کہ بھئی اپنے مطابق جو قوانین بناؤ گے اس پہ دیکھ لینا، اس میں کوئی آپ انصاف سے کام لینا. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں ٹریفک قوانین ہیں، ٹریفک کے قوانین ہیں، پراپرٹی ڈسٹریبیوشن کے جو ہمارے ہاں یہ جو مرلہ وغیرہ یہ تمام چیزیں اس کے قوانین ہیں، اس کے علاوہ ہمارے ایڈمنسٹریشن کے قوانین ہیں، یہ تعزیر کرائم کے اندر آتے ہیں. تعزیر اس کو لیس سیریس کرائم بھی کہتے ہیں. حدود اللہ جو کرائم ہے وہ موسٹ سیریس کرائم ہے. قصاص اور حدود اللہ کرائم موسٹ سیریس کرائم، جس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہوتی. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے میرے بچوں کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ حدود اللہ جو ہے، اب ٹی وی میں تو آپ کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک بندے نے چوری کی اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے. ڈو یو تھنک کہ ایسا ہی ہوتا ہے؟ ایک بندے نے چوری کی اس کے ہاتھ کاٹ دیے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہوا، انصاف ہو گیا کہ جس بندے نے چوری کی اس کے ہاتھ کاٹ دو؟ انصاف ہو گیا؟ پھر کیا ہونا چاہیے شہزاد؟ دیکھنا پڑے گا اس نے چوری کیوں کی، کیسے کی، کس کے کہنے پر کی، اپنی مرضی سے کی، سوچ سمجھ کر کی، شرارت پہ کی. یس، نیت ایکٹسریس اور مینزری، کازز کیا تھے؟ اگر تو وہ کنفیشن کے باوجود یہ کہتا ہے کہ ہاں جی میں نے چوری کی ہے لیکن اس کی یہ وجوہات ہیں، تو جج کو اگر لگتا ہے تو وہ اس کو تعزیر کرائم قرار دے دے گا. لیکن آپ کہیں گے سر پھر جج کون ہوتا ہے؟ یس، اسلام میں جو قاضی ہوتا ہے is accountable to God only، اور کسی کو جواب دے نہیں ہے. یاد رکھنا، قاضی صرف اللہ کو جواب دے، قاضی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دے. اسی لیے قاضی کے اوپر کوئی نہ تو بادشاہ نہ کوئی حکمران اس کو انفلوئنس کر سکتا ہے. قاضی کو اگر لگے گا کہ یہ حدود اللہ کرائم میں نہیں آتا مرڈر، یہ تعزیر کرائم میں آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ٹریفک رولز کے مطابق سڑک پر بھاگنا جرم ہے، اور یہ بندہ بھاگ رہا تھا اور یہ گاڑی کے نیچے آ گیا، تو ڈرائیور جو ہے وہ بے گناہ ہے، قصوروار مرنے والا تھا، لیکن اس کو خیال کرنا چاہیے تھا. تھوڑی بہت فائن دے کر آپ اس کو چھوڑ دیں گے اس بندے کو. گاٹ اٹ؟ سمجھ آ گیا نا بیٹا؟ اب ایک بندہ ہے جی، وہ کہتا ہے جی زنا کیا. بھائی کیوں کرتے ہو زنا؟ کیوں کرتے زنا؟ خاتون پکڑی گئی ہے زنا کرتے. کہتی ہے صاحب مجھے یہ بتائیں، میں نوکری کرتی تھی، میرے بچے 4 بھوکے گھر میں بیٹھے ہوئے، میں کیا کروں؟ کوئی نوکری دینے کو راضی نہیں ہے، میں نے اپنا سب کچھ بیچ دیا، میرے پاس نہیں، بچہ میرا بھوکا ہے، میں کدھر جاؤں؟ تو وہ حدود اللہ جو کرائم ہے وہ پھر تعزیر کرائم میں آ جائے گا، یہ یاد رکھنا. تو کیونکہ قاضی بیٹھا ہے، کیا کرے گا؟ اس کی نیچر کو جاننے کی کوشش کرے گا. یہ دیکھیں جو essential characteristics ہیں حدود اللہ کے، وہ آپ کو نظر آئے گا. یہ دیکھیں these punishment are specified by the Quran and some instance by the سننا، جس کو میں نے بھی آپ سے کہا تھا نا adultery، وہ سننا کے اندر آئے گا. آگے جا کے بتاتا ہوں آپ، یہ آگے نظر آئے گا آپ کو سب چیز. These punishment can neither be increase or decrease، نہ ہی یہ punishment اگر ثابت ہو جاتی ہیں تو کوڑے اتنے ہی مارے جائیں گے جتنے قرآن میں. ٹھیک ہے؟ تو جو تہمت لگاتا ہے، ڈیفیم کرتا ہے کسی عورت کی عزت کو اچھالتا ہے، تو اس کو 80 کوڑے ہیں، 80 لیشز، 4 گواہوں کے ساتھ. These punishment cannot be waived by the judge، جج بھی اس کو معاف نہیں کر سکتا. چیک کریں ہمارے ہاں قانون، چیک کریں ذرا یار. اللہ اکبر. یہ آپ کو پتا ہے کہ ہیومن رائٹس کے اندر یہ شک لکھی ہوئی ہے کہ کوئی صدر پاکستان، کوئی وزیر اعظم کسی کی سزائے موت معاف نہیں کر سکتا کسی قاتل کی، جب تک کہ مقتولین معاف نہ کر دیں، لیکن وہ بھی بغیر کسی خوف کے. یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ کیونکہ انصاف دینا اسٹیٹ کا کام ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنے کلوز ہے قرآن کے یہ ہیومن رائٹس جو ہیں، آپ کے یو این کے ہیومن رائٹس جو ہیں وہ کمیشن کتنا کلوز ہے اس کی، اگر آپ شکوں کو پڑھ کر دیکھیں. اور یہ ہمارے ہاں کہتے ہیں جی معاف کر دیا جائے گا. کون معاف کرے گا بھائی؟ جی جج کہتے ہیں جی اس نے معاف کر دیا ہے صدر پاکستان. یہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا، کوئی معاف نہیں کرے گا. یہ دیکھیں پولیٹیکل اتھارٹی، پریزیڈنٹ، پی اے
of the governing body before these are brought before the state, it may be the possible for the victim to pardon the criminal if the damage done was only personal. These punishment are the right of the God. ये खुदा की का राइट है, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ने वेलफेयर सोसाइटी के नाम बनानी. इन द केस ऑफ वॉर, हदूद में नॉट बी रीइंफोर्स. अब ये क्राइम के यानी कि वॉर के दौर, वार के मौके पर आप हदूद अल्लाह जो है वो क्या नहीं हो सकते, हदूद अल्लाह नहीं हो सकते, उसमें वो फिर वेव ऑफ हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, रीइंफोर्स नहीं हो सकते, ठीक है. यानी कि अब जाहिर बात है जंगों में तो कत्ल आम तो होता ही है. इन केस ऑफ एनी एम्बिग्युइटी और not be ताज़ीरी क्यों चोरी की, मार दूं उनको, बताएं. वो रोते सैयदना अली. और ये सैयदना अली कौन है? ये वो हैं जो कि हम हजरत उमर को कहते हैं कि उन जैसा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं आया. तो उन्हीं की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये समझ लें कि हजरत उमर प्राइम मिनिस्टर है और उनके जो चीफ जस्टिस हैं मदीना के वो हजरत अली हैं उस दौर के. ऐसे तो नहीं हजरत उमर का दौर जो है वो कामयाब तरीन दौर कहलाया है कि यार इससे अच्छा दौर नहीं आया, क्योंकि उसमें हजरत अली जो थे, नबी के बाद अगर कामयाब दौर अगर आप देखते हैं सैयदना उमर का दौर आता है, और उसमें हजरत अली जो है वो देख लें चीफ जस्टिस है. तो वो देखें कोई एक बंदा इतना बड़ा ज़हीन शख्स हो, ठीक है, रजी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना अली, तो आपको पता ही है कि वो बहादुरी में और अक्ल में उनका कोई सानी नहीं, हदूद अल्लाह. और इवन के वो देखें कि उस दौर के अंदर हजरत उमर ने ख्वाहिश पेश की कि हजरत अली की कि बेटी जो हजरत उमर के को ब्याही गई, अब इसलिए कि हजरत उमर भी चाहते थे कि मेरा आले मोहम्मद में नाम आ जाए रजी अल्लाह ताला अन्हु. तो ये आपके सामने, तो ये उस दौर की बातें हो रही हैं बेटा. आज के दौर में क्या है आपको पता ही है. इंसाफ के कौन से तकाजे, किस चीज के तकाजे, कोई नहीं. खैर, इन केस ऑफ एनी एम्बिग्युइटी डाउट हदूद शैल नॉट बी इन्फोर्स. हदूदुल्लाह शैल बी इन्फोर्स ओनली टू ग्राउंड्स, कन्फेशन एंड विटनेसेस. जब तक गवाह नहीं होंगे, कन्फेशन नहीं होगा, तब तक ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा. याद रखना, तभी तक हदूद लागू नहीं. एट लीस्ट 2 witnesses are required for the implementation of Hududullah, except in the case of zina, where the 4 witnesses are obligatory. 4 गवाही यहाँ पर जरूरी होती है. ताजीर punishment may be applicable in the absence of hudud requirement. The crime is the fixed punishment or theft, चोरी की सजा, डकैती की सजा. डकैत जो होते हैं उसके साथ क्या करते हैं पता है आपको? डाकू की सजा क्या है? चोरी की सजा तो हाथ काटना है. इसको दूसरे अल्फाज में क्या कहते हैं मेरे बच्चों? हाथ काट देने को दूसरे अल्फाज में क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? लिख लें अपने पास. इनकैपेसिटेशन. क्या कहा जाता है? इनकैपेसिटेशन. इनकैपेसिटेट कर दिया जाए किसी को, उसकी ये जुर्म करने के काबिल रहने ही ना दिया जाए. क्या किया जाए? इनकैपेसिटेट कर दिया जाए. गॉट इट? ठीक हो गया. अच्छा, डकैती की वारदात का, डकैती की वारदात के क्या होता है बताएं जरा, उसकी क्या सजा है? डकैती की वारदात जी, डकैती की वारदात की क्या सजा है? जिसको हम हाईवे रॉबरी भी बोलते हैं और बड़ी डकैती भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्या सजा है उसकी? गैस करें. एक साइड का हाथ और दूसरी साइड का पांव काट देना चाहिए. यस, पांव, हाँ जी.
یہ ہے فورنیکیشن. فورنیکیشن کہتے ہیں کہ جو لڑکا اور لڑکی رضامندی سے زنا کریں ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور ان کی آپس میں جو رضامندی سے کریں ان کی آپس میں شادی کروا دی جائے. یہ کوارے لڑکے لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں میں. کوارے لڑکے لڑکی رضامندی سے جو کریں ان کو کوڑے مارے جائیں، ان کی آپس میں شادی کروا دی جائے، اور تیسرے نمبر پر ان کی گواہی کو، ٹھیک ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. ٹھیک ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، یعنی کہ ان کی کریڈیبلٹی نہ رہے معاشرے کے اندر. یہ ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیملی انسٹیٹیوشن کو بہت بہتر مانتا ہے. سب انسٹیٹیوشن سے سب سے بہتر انسٹیٹیوشن فیملی ہے، کیونکہ اگر فیملی ہے تو اللہ کا دین جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے گا، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اڈلٹری. اڈلٹری کا مطلب ہے شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت. اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ سٹوننگ کی جاتی ہے اکارڈنگ ٹو سننا. اور سننا کہاں سے لی گئی؟ حضرت عیسیٰ اور موسیٰ سے. فالس ایکوزیشن آف دا انلیگل انٹرکورس، یعنی کہ اس کے اوپر کیا کرنا؟ بہتان لگانا. بہتان لگانا. ٹھیک ہے. اس کے 80 کوڑے ہیں، 80 لیشز ہیں پلس، ہاں جی 80 لیشز پلس 4 گواہ. ڈرنکنگ الکوہل، اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا کہیں پر کنفرم نہیں ہے. کہیں 80 لیشز ہیں، کہیں 100 لیشز ہیں، ٹھیک ہے، اور کہیں 40 لیشز ہیں. اس کے حوالے سے لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اپوسٹروفی فرام اسلام، اور انکلوڈنگ بلاسفیمی ہم لوگوں نے اس کو ایڈ کر دیا ہے. اپوسٹروفی فرام اسلام، دائرہ اسلام سے خارج کرنا، اس کی سزا میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی. حضرت موسیٰ کی جب قوم جو ہے مرتد ہوئی تھی تو 12 قبیلوں کو کہا گیا، جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، حضرت یعقوب کے 12 بچوں کی آگے اولادیں 12 قبیلے، ان کو کہا گیا تھا جو اپنے دین کو چھوڑ گئے ہیں ان کو کیا کریں. لگ بھگ لوگ اس دن قتل ہوئے تھے حضرت موسیٰ کے اس فرمان کے بعد. ٹھیک ہو گیا میرے بچوں؟ 70,000 لوگ. اچھا، ریبیلین کے خلاف بھی آپ نے بغاوت، اس کو یعنی کہ اس کی بغاوت کے خلاف بھی آپ نے اس کو سزا دینی ہے. وہی سزا جو ہے ہیڈنگ کرنا، سٹوننگ، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. یہ دیکھیں اپینٹویشن، جس کو اچھا اس کے بعد جس کو یہ کیا نام ہے، انکیپیسیٹیشن، سٹوننگ ہے، فلاگنگ ہے، اور دا بی ہیڈنگ ہے. یہ تمام چیزیں یعنی کہ پھانسی دے دیں، بی ہیڈنگ کر دیں، یہ ساری کی ساری اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تھیفٹ دیکھ لیں. تھیفٹ جو ہے اس کی چوری جو ہے کہتے ہیں اڈلٹ آف دا ساؤنڈ انڈرسٹینڈنگ. اب یہ دیکھنا پڑے گا لائبلٹی، چوری کی سزا دیکھنا پڑے گا. اڈلٹ کو ایک ساؤنڈ انڈرسٹینڈنگ ہے، لٹکا دینا، لٹکا دینا. ٹھیک ہے، اس کو لٹکا دینا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کوڑے مارنا، یہ اس میں شامل ہے. جیسے ہینگنگ کرنا اس کو، یا کوڑے مارنا، فلوگنگ اس کو کہتے ہیں نا، لیشز، یا یہ سارے کام کرنا، اس کو فزیکلی سزا دینا. اس کو ایکچوئل میں اس کا نام تو ویسے اس کو کوڑے کہا جاتا ہے نا، تو کوڑے کرنا. تو یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. خیر، intentions must be unlawful to take away the movable property، کہ unlawful ہو. attention شامل ہے جس کے اندر آپ لوگوں کو یاد ہوگا actus reus اور mens rea. property stolen must be the under the full possession of the thief، یعنی کہ ساری کی ساری جو ہے نا thief کی possession کے اندر ہو. prescribed value of the stolen property must be prescribed value، 10 درہم اس کی کم از کم اس کی قیمت ہونی چاہیے. یہ چوری کے اندر چیزیں شامل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے سامنے ہے. اچھا، اس کے دیکھیں نا، انکیپیسیٹیٹ کر لینا، یہ ایمپیوٹیشن آف دا رائٹ ہینڈ، سیدھا ہاتھ کاٹ دینا. یہ کس لیے ہوتا ہے جی؟ یہ آپ نے اس کو ایک سمبولیکلی ایک سزا دنیا کے سامنے دکھانی ہوتی ہے کہ چوری کی سزا ہے. وہ آپ کے سامنے جب ڈکیتی کی واردات آتی ہے تو اس کے اندر کیا کرنا ہے جی، جس کو آرمڈ رابری بولتے ہیں، ویپنز. اس کے اندر یہ دیکھیں کیا کیا چیزیں شامل ہیں جی.
تقلیل جس کو تقتیل بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وارننگ دا ادر یعنی کہ کلنگ ہے، کروسیفیکیشن کر دینا، اس کی مار دینا، اس کو اس کا سیدھا ہاتھ یا الٹا ہاتھ الٹا پاؤں جو ہے وہ کاٹ دینا، ٹھیک ہے، اور نفی ایگزائل کر دینا اس کو. اس کے بعد فورنیکیشن اڈلٹری ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا، فالس ایکوزیشن ہے، چارج آف دا زنا ہے، اور ڈرنکنگ الکوہل جو ہے یہ دیکھ لیں اس کے اوپر دا پروہیبٹڈ وائن پنشمنٹ فار دا ڈرنکنگ آر دا along the law clearly show the Islam concern of these matter because the wine is the destructive for all universal needs having the potential of the destroy the life, wealth, intellect, reputation and the religion. اب اس کی سزا کیا ہے جی؟ 40 کوڑے بھی ہیں، ٹھیک ہے، 100 کوڑے بھی ہیں. اس کے بعد ہر جگہ جگہ نے کہتے ہیں انس ابو بکر reported that the punishment with the 46، ٹھیک ہے، دونوں ہاتھوں کے اوپر مارے گئے ہیں. جگہ جگہ اس کی ڈفرنٹ انٹرپریٹیشن ہوئی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ دیکھیں. اپوسٹروفی از a death after being him the reasonable opportunity for that. یہ دیکھیں آپ کے سامنے، یہ دیکھیں. اور یہ پنشمنٹ جو ہے سننا سے آئی ہے. سننا جیسے میں نے آپ سے سٹارٹنگ میں کہا تھا یہ سنت ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ کی سنت ہے. is the execution. It came under the remedy of the problem the existing the time the prophet may be the mercy and blessing upon the him. یہ یاد رکھیے. ریبیلین اس کے خلاف بھی جو ہے وہ ڈیتھ، اس کی ریبیلین کی سزا ڈیتھ ہے. قصاص اور دیت میں نے آپ کو بتا دیا، آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت. تو سب سے پہلا شخص کون تھا دنیا کے اندر جس نے ریٹن قانون نافذ کیا؟ کون تھا وہ؟ کون سا وہ بادشاہ تھا جس کے پاس ریٹن قانون موجود تھا؟ بتا سکتے ہیں آپ مجھے؟ جس کے پاس ریٹن قانون موجود تھا، جس نے پتھروں پر لکھوا دیا تھا قانون، اور شہر کے باہر لکھوا دیا تھا کہ لوگ اپنے 2 بندے کھڑے کر دیے تھے جو اونچی اونچی آواز میں جو شہر میں داخل ہو رہے ہوتے تھے، تو ان کو قانون پڑھ کر بتاتے کہ یہاں پر آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت ہے، کم تولی کی سزا جو ہے وہ یہ لکھی گئی ہے، یہ لکھی گئی ہے. کون تھا وہ بادشاہ؟ بتائیں آپ میں سے کیا نام تھا اس بادشاہ کا؟ جانتے ہیں؟ کس ملک کا تھا یہ جانتے ہیں؟ کون سی امپائر تھی یہ جانتے ہیں؟ نہیں. بیبیلونین امپائر کا بادشاہ ہمورابی. یس یس، ہمورابی بیبیلونین. وہ دیواروں کے باہر اس نے لکھوایا ہوا تھا، دیواروں کے باہر، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد حضرت موسیٰ، پھر اس کے بعد if someone punished by the cutting his hand then how he will. نویس صاحب آپ نے بہت اچھا اس کا کریٹیکل انالیسس کیا کہ اگر ہم کسی کا ہاتھ کاٹ دیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ بیگنگ کرنا شروع کر دے، یہ سارا کچھ کرنا شروع کر دے، تو ظاہری بات ہے کہ یہ ایک قسم کی نویس صاحب کہ اس کی فیملی کو بھی سفر کروانے والی بات ہوتی ہے. نہ صرف وہ سفر کرے گا، علامتی طور پر اس کی فیملی بھی سفر کرے گی، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ ہی ایک ویلفیئر سٹیٹ بھی ہے نا قائم کی گئی ہے. آپ اوپر ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویلفیئر سٹیٹ کا کام کیا تھا، اور یہی کام جو ہے حضرت عمر نے اپنے دور میں نافذ بھی کروایا تھا. جو بیوہ ہیں اور جو لوگ بزرگ ہیں اور مؤذن کی تنخواہ جو ہے ان کو لگائی گئی تھی، ان کا یہ تمام چیزیں لگائی گئی تھی. تو ہم لوگ خود سفر نہیں کرتے، ہمارے ساتھ ایسوسیٹس بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی سفر کروانا لازمی ہوتا ہے کہ یہ دیکھو اگر تم کرو گے تو تمہارا یہ معاملات اس کے ساتھ ہو جائے گا. پھر یہ اسٹیٹ کی معاملات ہے کہ وہ اس چیز کو کیسے ہینڈل کرے، یہ اسٹیٹ کے اوپر آتا ہے، ٹھیک ہے. باقی ایک اور بھی چیز میں آپ کو ایک بتا دوں یہاں پر کہ ملیشیا اور انڈونیشیا میں ایک بحث چھڑ پڑی تھی کہ وہاں پر بھی چوری کی سزا جو ہے وہ ہاتھ کاٹ دینا ہوتا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ گاؤں دیہاتوں میں کام آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ یہ جو ونڈا کاٹتے ہیں نا گائے کے لیے، جو گھاس کاٹ رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے بلیڈ سے،
اس سے اکثر لوگوں کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں. تو ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں ٹوکا مشین کے اندر، کیا کہتے ہیں ان کو کہ آپ نے یہ انگلیاں اٹھا کر ہمارے پاس لے آنی ہے اور ہم اس کو ایسے ٹھیک کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو نوید صاحب نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا کہ اگر ایک بندے کی ہاتھ کٹ جائیں گے تو وہ کیسے ریز کرے گا اپنی فیملی کو، کس طرح سے لے کر چلے گا. تو یہ ایک علامتی ہوتا ہے کہ اگر آپ ہاتھ کٹ جائیں گے تو وہ پوری لیبلائز ہو جائے گی پوری فیملی. ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ڈیٹرنس دینی ہوتی ہے. اسلام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یہ ڈیٹرنس دینی ہوتی ہے. اور نوید صاحب ایک اور بھی چیز، ہمارے ہاں فلمائزیشن بہت زیادہ ہے کہ ایک بندے نے چوری کی ہے تو اس کے ہاتھ کٹیں گے. ہمارے ہاں بالکل اسلام میں ایسی چیزیں ہیں کہ آپ شواہد کے اوپر، وٹنسز کے اوپر، ایویڈنس کے اوپر فیصلہ کریں کہ اس نے جانتے بوجھتے. دیکھیں ایک بندہ جو ہے اس کے گھر میں فاقہ ہے، اس کے گھر میں لوگ مر رہے ہیں بھوک سے، تو مجھے یہ بتائیں اب اس کے اوپر چوری کرنا، جیسے میں نے سیدنا علی کا ایک قول کا پڑھا تھا آپ کے سامنے کہ چوری، اگر کوئی غربت کے ڈر سے چوری اور موت کے ڈر سے چوری کرے تو چور کے لیے حکمران کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے. یہ بہت بڑا فیکٹر تھا. یہاں پر وٹنسز بھی ہیں اور کنفیشن بھی ہے، یہ دونوں چیزیں. اس کے بعد جج پوچھے گا کہ بھائی کیوں کی چوری، کیا وجہ رہی تم نے چوری کروانے کی. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جیسے ہمارے ہاں لوگ اکثر کہتے نہیں ہیں، اچھی خاصی جو شریف خواتین ہوتی ہیں ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے نوکری چاہیے تو آپ یہ کام کر دیں. وہ کہتی ہے کہ بوڑھی میری ماں ہے، باپ میرا بوڑھا ہے، بہن بھائی میرے چھوٹے ہیں، مجھے یہ نوکری کی بھی ضرورت ہے، میں اس کو ایکسپوز بھی نہیں کر سکتی، یہ بہت طاقتور انسان ہے. تو وہ جو ڈیمانڈ پوری کروانے کو کہتا ہے وہ کر دیتی ہے. تو یہ بتائیں کہ ریئلٹی میں قصوروار کون ہے؟ بتائیں. ایک انسان کے سرکمسٹانسز جو ہے اس کو اجازت نہیں دیتے کہ میں اس کے خلاف کلمہ حق جو ہے وہ بلند کر سکوں. بتائیں کون ہے پھر اصل مجرم کون ہے؟ وہ طاقتور ہے نا، اس کے گریبان پر ہاتھ ڈالنا ہے. یہی اس قبیلے کی اگر عورت کا پورا واقعہ پڑھیں گے نا، اس نے جان بوجھ کر چوری کی تھی، ان کو کوئی پیسے کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، جان بوجھ کر چوری کی تھی، اپنے پورے ہوش و حواس میں چوری کی تھی اور آپ کے سامنے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ چیزیں ہوں گی. اور اب ہوتا یہ ہے کہ انڈونیشیا اور ملیشیا میں یہ اب بحث چل رہی ہے کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے. ہم وہی ہاتھ کو اگر دوبارہ سے ٹرانسپلانٹ کروا لیں، اپنے ہاتھ دوبارہ لگوا لیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے، تو کیا شریعت اس کی اجازت دیتا ہے؟ بتائیں بتائیں. اس کے اوپر تو لمبی چوڑی بحث ہے. کبھی ہاتھ کاٹ دیے بس ٹھیک ہے، اب باقی ہم جانے اور ہمارا کام جانے. ہاتھ کٹ گیا، ہم یہی ہاتھ دوبارہ لگوا لیں گے. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ آپ کے سامنے. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ گئی؟ یہ کریٹیکل انالیسس ہے نا، اگر ہم دوبارہ یہ کر لیں. سر if the custodian of the murder person is biased and like mostly in the rural cases. نو شہزاد اگر یاد رکھنا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، جب میں اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا تو کیا میں بے گناہ ہوں گا؟ میں اپنے بچے کا قتل میں معاف کر سکتی، میری اس کی ماں معاف کر سکتی ہے؟ نہیں. جو دنیا میں آ گیا اس کا قتل صرف اللہ ہی معاف کرے گا بس، اور کوئی معاف نہیں کر سکتا. یہ یاد رکھیے گا. پھر سرکمسٹانسز دیکھے جاتے ہیں کہ قتل کس نوعیت پر ہوا ہے. غلطی سے ہوا ہے تو دیت بنتی ہے. کوئی شخص قتل نہیں معاف کر سکتا، یاد رکھنا، کوئی بندہ نہیں. اور اگر لگ رہا ہو کہ یار ان کے گھر والے لالچی بن گئے ہیں، انہوں نے پیسے لے رہے ہیں اس طرح، تو امیر غریب کو قتل کرتا رہے گا اور بڑی بڑی آفرز کرواتا رہے گا کہ یہ پیسے لے لو، 5 کروڑ لے لو، 6 کروڑ لے لو. تو یہاں پر سٹیٹ کا کام بنتا ہے کہ وہ مدعی بن کر بیچ میں آئے اور اس کا انصاف لے، ورنہ امیر اور غریب کے درمیان بڑا گہرا فرق آ جائے گا. ٹھیک ہے میرے بچے؟ ٹھیک ہو گیا. تو اگر آپ کے گھر والے آپ کا اللہ نہ کرے قتل معاف کرتے ہیں تو سٹیٹ دیکھے گی کہیں شہزاد کے گھر والے انفلوئنس تو نہیں ہو رہے، کہیں شہزاد کو ایسا تو نہیں کہ ناانصافی ہو رہی ہے، شہزاد جو کہ دنیا سے جا چکا ہے. یہ یاد رکھنا.
اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کو اس کی گارنٹی دیتا ہے زندہ رہنے کی، ٹھیک ہے، کہ آپ کی کوئی جان چھین نہیں سکتا. میرے گھر والے اگر قتل معاف کریں گے میرا تو کچھ گراؤنڈز ہوں گے اس کے اوپر ہوں گے، ادروائز کوئی قتل معاف نہیں کر سکتا. نہ 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 نہ، ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں نارمل بلڈ پرائس ڈیو ٹو دا کیس آف ان انٹینشنل ہوموسائڈ لکھا ہوا ہے نا، دیت کی دو کائنڈس. ٹھیک ہے، انیج دا بلڈ پرائس، ٹھیک ہے، از فار دا انٹرنیشنل مرڈر. انٹرنیشنلی اگر آپ کا ہو گیا تو آپ اس کو کر لیں، ادروائز یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے. سو کیمل آف دا ویریس اسپیسیفکیشن، سو اونٹ اسلامک والا، یہ آپ کے سامنے. یہ جو ہمارے ہاں دیت کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے نا پاکستان میں، پیسے لے لو پیسے لے لو. کیوں بھائی؟ کیوں بھائی؟ میں نے بڑے بڑے ٹرانسپورٹرز کو دیکھا، ان کے پاس ڈرائیوروں کے پاس لائسنس بھی نہیں ہوتے، وہ بندہ مار دیتے ہیں، پھر وہاں سے بندوقیں لے کے پہنچ جاتے ہیں، پیسے لینے تب 10، پیسے لینے تو 10، یہ تو یہ بھی مار ڈالیں گے تمہیں، باقی زندہ باقی بھی نہیں بچیں گے. وہی کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے جی دے دو پیسے. تو وہاں پر اسٹیٹ کو مدعی ہونا چاہیے، اسٹیٹ اس کے پیچھے. اگر آج نور مقدم کو انصاف نہیں ملتا نا تو اسٹیٹ کو نور مقدم کا کیس خود لے لینا چاہیے، سرکاری وکیل لڑے گا پھر اس کا کیس. اگر لگے گا کہ نور مقدم کے ماں باپ بک گئے، پریشر میں آ گئے، ٹھیک ہے، تو اسٹیٹ خود مدعی بن جائے گی، کیونکہ اسٹیٹ کا کام ہے انصاف دلانا. یس بالکل، یہی تو سو موٹو ہے کہ اسٹیٹ خود دیکھے گی اس قصے کو. تو تعزیر کیا ہوتا ہے بیٹا؟ تعزیر جو ہوتی ہے ہمارے ہاں غریب کی، ہاں وہ تو کب کا دب جاتا غریب کی بیٹی سے. ابھی اس چیز کو اتنا بڑھاوا دیا جائے گا کہ لوگ کچھ عرصے کے بعد تھوڑا سا، کیونکہ امیر کے بچے ہوتے ہیں، اے پی ایس ہے نا، اے پی ایس کا معاملہ، اے پی ایس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کیونکہ وردی والوں کے بچے گئے تھے. اگر یہ نان وردی والوں کے بچے ہوتے نا تو شاید کوئی معاملہ ڈیفرنٹ ہوتے. جیسے کہ اسلامک انٹرنیشنل کے اندر جب بم بلاسٹ ہوا تھا، اٹ واز 2009، میں نے شام کو نووا بھی پڑھائی تھی، نووا میں جا کے پڑھایا بھی تھا. ٹھیک ہے، نومبر 2009 میں ادھر ہی تھا اسلامک انٹرنیشنل میں. اس دن 2 بم بلاسٹ ہوئے تھے، ایک لڑکیوں کے ہاں ہوا تھا، ایک لڑکوں کے ہاں ہوا تھا. پہلے لڑکیوں کے ہاں تقریباً 36-37 لڑکیاں موقع پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، باقی ڈسیبل ہو گئی تھی، اور 7-8 لڑکے تھے. ٹھیک ہے، ان کی کیجولٹی ہو گئی تھی. یہ نومبر 2009 کی بات تھی، وہ لوگ سب بھول گئے نا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، آپ بہت چھوٹے ہوں گے. یہ پنڈی والوں کو شاید پتا ہو، اسلام آباد والوں میں جو رہتے ہیں شاید ان کو پتا ہو، یا جنہوں نے اسلامک انٹرنیشنل سے ڈگری کی ہو شاید ان کو پتا ہو، لیکن باقیوں کو نہیں پتا. تو کیونکہ یہ وردی والوں کے تھے نا، اسی لیے کافی عرصے تک یاد رہیں گے. اور ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے اوپر پہلا بار، ہاں جی پہلی دفعہ سن رہے ہیں نا. تو یہی ہے امیر آدمی، تو امیر آدمی ہوتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے، اس کے بچے بچے ہوتے ہیں، غریب نہیں ہوتے. ہوتا یہی ہے نبی صاحب. ہمارے ہاں جو اسلامک لا، یہ جو اسلامک لا کو پیچھے کر کے دوسرا لا لانے کی کوشش کی ہے، اس میں سپرمیسی ایلیٹس کی ہوتی ہے، ایلیٹ ہی ملک چلا رہے ہوتے ہیں، ایلیٹ ہی یہ لا انہی کو پروٹیکٹ کرتا ہے. آپ سمپل سا جائزہ لے لیں، امیر آدمی جب عدالت آتا ہے تو کیسے آتا ہے؟ وکٹری کا نشان بنا کر، ٹھیک ہے. اور غریب آدمی جب لایا جاتا ہے تو اس کو 4-5 پولیس اہلکار گردن سے پکڑ کر منہ پر کپڑا ڈال کے جج صاحب کے سامنے پیش کر رہے ہوتے. ایک بندے جس نے ایک عورت کا زنا کیا ہے اس کو ایسے پیش کیا جائے گا جس نے پورے ملک کے ساتھ اس کا معاشی طور پر زنا کر دیا ہے، وہ وکٹری کا نشان بنا کر آتا ہے، عدالت میں آتا ہے، اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. عزت کے معیار دونوں کے ڈیفرنٹ ہیں. غریب کا بچہ اگر تھانے بھی چلا جائے تو بدنام ہو جاتا ہے، امیر کا بچہ جب تھانے سے باہر آتا ہے تو وہ پرائم منسٹر کے لیے کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کا.
ٹھیک ہے، تو یہ ایک معیار ہے ہمارے یہاں سوسائٹی کے اندر. یہ بالکل آپ کو نظر آئے گا غیر شریعت ہے اور غیر اخلاقی ہے. یہ سب چیزیں آپ کو نظر آئیں کہ میرے ماموں کا بیٹا ہے کینیڈا کے اندر پولیٹیشین بن رہا ہے. تو پولیٹیشین بن رہا ہے تو ابھی بھی میری ان کے ساتھ جمعے والے دن ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. تو کینیڈا سے آئے ہوئے تھے. تو یقین کریں وہ بچہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسا تھا کہ ہر چیز مانیٹر کی جا رہی تھی. لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا، کبھی بھی ٹیک لگا کر نہیں بیٹھتا، وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر نہیں بیٹھتا. وہ پبلک فگر ہے. ٹھیک ہے، پبلک فگر ہے. وہ ایسے بات کرتا ہے جیسے کہ ایک خادم بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ پولیٹیکل جماعت نے اس کو ہائر کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ آگے سیاست سیکھ رہا ہے. اس نے آنا ہے، پالیٹکس میں آنا ہے کینیڈا کی. تو آپ نے دیکھ لیا اب ان کا جو پرائم منسٹر ہے وہ کیسے لوگوں کے درمیان گھل جاتا ہے. لیتا ہے احترام سے، جی 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 نہیں ہے. کوئی لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ یار وہ کینیڈا میں اتنا شائننگ اور آنے والے دور میں. لیکن ہمارے ہاں دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ نور مقدم کا، زاہد جعفر کا کیوں نہیں بھیجا جا رہا؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کے باپ کو اگر دے دیے، بیل کرا دی اس کی، ایک دفعہ بیل ہو گئی تو باہر جا کے انفلوئنس کرنا شروع کر دیں گے، بڑی بڑی آفرز دینا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہی کچھ ہمارے ہاں ہے. تو یہ کریٹیکل، اس کو کہتے ہیں سپر نیشنل کرمنالوجی. اب آپ یہ دیکھ لیں، آپ ایک بندے کا قتل کر دیں تو پھانسی ہو جاتی ہے. یہاں پر تو عراق برباد ہو گیا، شام برباد ہو گیا، افغانستان برباد ہو گیا. کس کو کیا ملا؟ کہاں ہے جارج ڈبلیو بش؟ اس کا باپ کدھر ہے جس نے ناحق صدام حسین کو لگایا؟ یمن کے اوپر بربادی کا کون ذمہ دار ہے؟ کوئی ہے ذمہ دار؟ جو پورے ملک برباد کر دیتے ہیں. آپ کسی کی چینی چوری کر لیں، وہ آٹے کی بوری چوری کر لیں تو وہ آپ کے خلاف مقدمہ ہو جاتا ہے. یہ آپ کے پورے ملک جو ہے وہ سٹا کھیل رہا ہے چینی کا. بڑے بڑے مافیاز کھیل رہے ہیں. سارے سیاستدانوں کی شوگر ملیں، جہانگیر ترین ہوا، نواز شریف ہوا، زرداری ہوا، یہ سارے کے سارے، خسرو بختیار ہوا، آس پاس کے لوگ بیٹھے ہوئے. یہ جو نااہلی ہے، نااہل حکمران ہیں جو عوام کا پیسہ بے دریغ استعمال کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اشارے کے اوپر آپ توڑیں تو آپ کا فوراً چلان کر دیا جاتا ہے. آپ یہاں ٹکٹ آ جاتا ہے، جناب یہ کچھ ہو گیا جناب. تو پھر واقعی آپ سے وہ بدتمیزی سے بات بھی کر سکتا ہے. اور کون سا آپ کا جو چیف ہے، چیف جسٹس آف پاکستان، اس کے لیے سارے اشارے جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں. جو خود اشارے پہ نہیں کھڑا ہوتا تو وہ کیا انصاف بانٹے گا؟ جو وزیر اعظم خود اشارے پر نہیں کھڑا ہو سکتا وہ کہاں عوام کو انصاف بانٹے گا؟ جو چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ خود اشارے پر کھڑا نہیں ہوتا، سیکیورٹی کی جی سیکیورٹی رسک ہے، اس کی جان کو اگر اتنا خطرہ ہے تو پھر عام عوام تو مر گئی. پھر تو یہ کون پوچھتا ہے؟ ہمارے یہاں ہے کسی کا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. یہاں پر پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. یہاں پر لائن میں وہ لگتا ہے جو بیچارہ غریب آدمی. امیر آدمی تو سیدھا پچھلے کاؤنٹر سے جاتا ہے، اس کو کہتا ہے جناب یہ بل پے کریں. وہ بلکہ چائے بھی پی کے اٹھ کے جاتا ہے. کہتے ہم فخر سے کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو لائن میں لگنا ہی نہیں پڑا، ہم تو مینیجر کے پاس گئے، چائے بھی پیے اور بل بھی جمع کروا کے آ گئے. ہم کیوں لگے لائنوں میں؟ ٹھیک ہے، یہی کچھ ہے. ٹھیک ہے، نہیں اتھارٹی ایسی نہیں ہوتی تحریم. ہمارے یہاں ایٹیٹیوڈ ہے، یہ ایٹیٹیوڈ، یہ ہمارے ہاں ایٹیٹیوڈ بلڈ ہو گیا ہے. جاگیردارانہ نظام ہمارے ہاں، اور اس کی ایک لیگیسی ہے. ہم بادشاہ رہے، اس کی ایک لیگیسی ہے. ہمارے اوپر انگریز سامراج تھا، اس کی ایک لیگیسی ہے. تو ایک نارمز بن چکے ہیں. امیر آدمی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو لائن میں نہیں لگتا، جو قانون کو فالو نہیں کرتا، اس کو طاقتور کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو طاقتور کہا جاتا ہے. آپ اندازہ لگا لیں، میں نے آپ لوگوں کو شاید پڑھایا بھی تھا کریٹیکل کرمنالوجی میں، سمجھانے کی بات بھی کی تھی کہ اگر آپ کے پاس، آپ بچوں کے پاس ایک بھی آپ کے اوپر ایف آئی آر ہے اور آپ کسی بھی مقدمے کے اندر ایکیوز ہیں، ٹھیک ہے، آپ گلٹی پلیڈ کر دیے گئے ہیں، چاہے ایک دن یا 1 روپے کا بھی جرمانہ آپ کے اوپر ہے، تو آپ سی ایس ایس نہیں کر سکتے. لیکن جس بندے کے نیچے آپ نے، جس وزیر کے نیچے آپ نے کام کرنا ہے، اس کے اوپر 10 منی لانڈرنگ کے کیس ہوں گے. اندازہ لگا لیں، یہی آپ کو سرمایہ دار نظر آئے گا. آپ وہ چاہتا ہے کہ میں ایسا انجینئر، اسامہ انجینئر کو بھرتی کروں. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ اسامہ جو انجینئر ہے، میں ایسا انجینئر بھرتی کروں جو 1 روپے کی چوری نہ کرے، جبکہ اس کا جو مالک ہوگا، جس کی فیکٹری ہوگی، اس کے اوپر 10 نیب کے مقدمے ہوں گے. اندازہ لگا لینا. یعنی کہ ہم اپنا ملازم چاہتے ہیں کہ جو قانون کو نہ توڑے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ قانون کو فالو ہی نہ کریں. یہ ہے آپ کا حساب کتاب.
اگر آپ یہ دیکھیں یہی جہانگیر ترین یا خسرو بختیار یا نواز شریف یا زرداری کہ آپ اپنے ورکر سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، اپنے ملازمین سے، سر پھر میں تو بہت ہی غریب ہوں بہت غریب ہے، پھر آپ تو واقعی بہت غریب ہیں، لمبی لائن میں ہے نا، پھر برقع پہن کے ساتھ پھر آپ کو بی بی کہا جائے گا، کیوں ایسا دیا؟ اگر آپ نے برقع پہنا، اگر آپ نے جینز پہنی ہے، آپ کے بال گولڈن ہے، تو آپ کو میڈم، آپ میڈم کہہ کے پکارا جائے گا، آپ کہیں گے میڈم ادھر آئے، آپ کے ہاتھ میں آئی فون ہوگا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا آپ کو، اگر آپ نے گولڈن بال ہیں اور ہاں برقع ہی تھا نا، پھر تو آپ بی بی ہوئی، سعدیہ بی بی، سعدیہ بی بی کون ہے؟ ادھر آئیں جی، کہاں کیا کر رہی ہیں بی بی، آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، یہی آپ اگلے دن گیٹ اپ کر کے جائیں، وہ آپ کو کرسی بھی پیش کرے گا، آپ کے ساتھ اچھی اچھی باتیں بھی کرے گا، آپ کو اینڈ تک گائیڈ کرے گا کہ جس سے آپ کے کام ہے، یاد رکھیں یہی کام اگر آپ چاہیں تو وہاں پر لڑکا چلا جائے کوٹ پینٹ کوٹ پہن کر، ہاتھ میں آئی فون پکڑ کر انگریزی سے بات کرے، تو میں کہتا ہوں اس کا نہ کام ہو تو بات کیجیے، یہ کچھ ہے، آپ کو فارمولا بتا دیے میں نے، ٹھیک ہے، لڑکا بھائی صاحب ہے بس آپ کے سامنے یہ کر کے دیکھ لیجیے گا، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ خیر تعزیر کے حوالے سے ہم بات کر لیتے، تعزیر یہ جو وہ ہے قانون انسان خود بناتا ہے، ہمارے ہاں جیسے کہ سعودی عرب کے اندر ٹریفک کے قوانین ہیں، ایڈمنسٹریشن ہے، ٹھیک ہے، سر اگر گھر میں کسی پر کیس ہوتا ہے، نہیں گھر میں کسی میں کوئی ایسا اس کا نہیں فرق پڑتا، اس کا نہیں کوئی فرق پڑتا، لیکن گھنونا نہ ہو، گھنونا نہ ہو، کیونکہ آپ کی بات میں سیکیورٹی کلیئرنس بھی تو ہوگی نا، ٹھیک ہے، سیکیورٹی کلیئرنس بھی تو ہوگی نا کہ ماں باپ یہ ہے وہ اس چیز کا، وہ باقی اللہ خیر کرے گا، آپ کو اس میں کہیں ہاتھ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ہاں باقی ٹھیک ہے۔ خیر تعزیر کرائم میں نے آپ کو بتا دیا یہ کون ہے جی، یہ جو ہم لوگ خود بناتے ہیں، کریٹ کیا ہوتا ہے، جو حد کرائم اور قصاص کرائم اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، تعزیر انسان کی مرضی کے قوانین ہیں، وہ بناتا ہے اور اس کے اوپر اپنی سوسائٹی کو چلاتا ہے، ہمارے سول کے جتنے بھی مقدمات ہیں وہ تعزیر کرائم کے اندر بھی زیادہ تر ڈیل کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا جی، تو میرا بیٹا اب ہم لوگ چلتے ہیں اس کے جو دوسرا، اس کا جو میں نے کریٹیکل انالیسس تھا وہ یہی تھا، آپ نے مجھے ایک بات بتائے، یہ دنیا کتنی ظالم ہے، ہم لوگوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتی، آپ نے یہ دیکھیں یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، آپ مجھے ایک بات بتائیں، کبھی آپ نے مرد کو دیکھا ہے فلموں کے اندر؟ یہ آرٹیکل وہ اسی چیز کی عکاسی کرتا ہے، میتھس اینڈ ریئلٹی، اس کو ضرور پڑھیے گا، کبھی آپ نے کسی مرد کو دیکھا اس کے اوپر سٹوننگ ہو رہی ہے؟ کبھی مرد کو دیکھا سٹوننگ ہو رہی ہے فلموں کے اندر؟ ہمیشہ عورت کو دیکھیں گے، عورت کو دیکھیں گے، عورت کو مار رہا ہے، عورت کو مارا جا رہا ہے، یہ کیا پوز کیا جا رہا ہے؟ کبھی سوچا تو، کبھی سوچے تو صحیح، یہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اسلاموفوبیا، اسلاموفوبیا، کہ جی یہ اسلام بڑا ظالم ہے جی، یہاں پر عورت، اب آپ وہ کیسری جیسی مووی دیکھیں گے انڈیا کی، تو وہ وہاں پر کیا کرتے ہیں جی، عورت کے بالوں سے پکڑ کر مرد اس کو گردن اور پاؤں پہ زنجیریں ڈال کر لا رہے ہوتے ہیں اس کو سٹوننگ کے لیے، وہاں سے معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیلا مجنو کی فلموں کے اندر یہ سارے کے سارے جو قصے ہیں، آپ اس کو قصے یہاں پر محبت کی داستانوں کے دور میں ہر دور میں ایسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ جذبات کے اوپر نا کوئی بھی چیز کا، جذبات کے اوپر کوئی قانون نہیں ہوتا نبی صاحب، یہ یاد رکھنا، جذبات ایک ایسی چیز ہے جس پر قانون بنایا نہیں جا سکتا، کیونکہ جذبات میں آ کر انسان قانون توڑتا ہے، جذبات دنیا کی ایسی چیز ہے کہ ہم کسی کو کسی سے نفرت کرنے سے روک نہیں سکتے، کسی کو کسی سے محبت کرنے سے روک نہیں سکتے، اب اب میں یہ بھی ثابت نہیں کر سکتا جج صاحب یہ جو ہے نا، یہ بندہ میرے بارے میں نا دل میں گندا گندا سوچتا ہے، یہ مجھے دل میں گالیاں دیتا ہے، بھائی یہ میری مرضی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ بھائی دیکھ لو کہ میں نیتوں پر سزا دوں گا، اور اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یار میں تمہاری شاہ رکھ کے بھی قریب ہوں، کچھ تو حیا کر لو، کچھ شرم کر لو، کسی کے بارے میں برا نہ سوچو، لیکن جب تک ایکٹس ریئس نہیں شامل ہوتا مینزریا کے ساتھ ساتھ، ہم لوگ اس کو کرائم نہیں مانتے، تو لیلا مجنو، سونی مہیوال، ہیر رانجھا، یہ سارے کے سارے ہم لوگ جو ہیں وہ قصے بنائے ہوئے، اپنے اپنے لوگ داستان ہیں، نفرت کے بھی قصے ہوتے ہیں، محبت کے بھی قصے ہوتے ہیں، جذباتی سوسائٹیز میں آپ کو یہی چیزیں پائی جائیں گی،
خیر یہ اب اسلام، اگر آپ اسلام کو دیکھیں تو یہاں پر فلموں میں یہی دکھایا جاتا ہے، اس کی مرت یہی بنائی گئی ہے کہ اگر ایک بندے نے چوری کیا تو اس کے ہاتھ کٹیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے، ہاتھ ضرور کٹیں گے لیکن تمام چیزیں ثابت ہونے کے بعد، سارے فیکٹرز کاز اینڈ ایفیکٹ ثابت ہونے کے بعد، یہ یاد رکھیں. تو یہ اس پورے آرٹیکل کا میں نے آپ کو ایک ون لائنر دیا ہے کہ اسلام کے اندر، اسلام کو آفٹر دا 9/11 ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بعد اسلامک فنڈامنٹلزم کا نام دیا گیا. اس میں ٹیررسٹ کہا گیا، کڈنیپر، ہوسٹیج ٹیکرز، اس کے بعد اس سے پہلے کرسچنز کو برا بھلا کہا گیا. فنڈامنٹل کرسچنز آپ کو پتہ ہی ہوگا، اس میں کرسچنز کی 3 بڑی قسمیں ہیں نا. ہمارے ہاں تو شیعہ اور سنی 2 قسم کے مسلمان ہیں، وہاں پر 3 قسم کے عیسائی ہیں. ایک وہ ہیں جو کہ کیتھولک چرچ جس کو ہم کہتے ہیں کیتھولکس، ایک ہے آرتھوڈاکس، اور تیسرے نمبر پہ پروٹیسٹنٹس. یہ اب تین لوگ ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی آپ کو پرانے ارطغرل کہتے ہیں میرا سلطان، یہ ڈرامے جو ہیں وہ آپ کو یہ کیتھولک چرچ سے ہی لڑائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ وہ بہت طاقتور ہوتا تھا اس ٹائم کے اوپر. تو ان کو بڑے فنڈامنٹلسٹ تھے، ایون کہ وہ تو شریعت سے باہر نکل ہی نہیں سکتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کیونکہ عیسائی ہم سے بھی زیادہ فنڈامنٹلسٹ اس لیے تھے کہ وہاں پر جو لوگ میڈیسن پر کام کرتا تھا، ہمارے ہاں بھی ایسی ہوا. یہ الکندی کا آپ نے نام سنا ہوگا، جو سائنس پڑھتے ہیں، الکندی جس نے میڈیسن کے اوپر سب سے زیادہ کام کیا، اس نے جب کتاب لکھی تھی میڈیسن کے اوپر تو بادشاہ نے حکم دے دیا تھا اس کے سر میں اتنی دفعہ یہ کتاب مارو، یا یہ کتاب پھٹ جائے یا اس کا سر پھٹ جائے. تو وہ نہ سر پھٹا نہ کتاب پھٹی. ہاں اس کی ملٹیپل انجریز ہو گئی تھی اس کے سر میں، وہ ساری عمر اندھا بن کر گھومتا رہا. ابن سینا کے اوپر انہوں نے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا کہ اس کو سزائے موت دے دو. وہ بھاگتے بھاگتے اس نے اپنی جان بچائی. اور یہ ہمارے مسلم امہ کے ساتھ ہوا. یہی کچھ عیسائیوں نے اپنے سائنٹسٹ کے ساتھ سٹارٹ کرنا شروع کیا تھا. سب سے پہلے انہوں نے یہ جو پریس کو بین کرنے کی بات کی تھی کہ اس کو بند کرو، تو وہاں پر پھر پروٹیسٹنٹس اور کیتھولکس کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی بہت بری طریقے سے، جس کو ویسٹ فیلیا بعد میں پھر وہ ایک ٹریٹی سائن ہوئی تھی کہتے ہیں 1648 کے اندر، 1618 سے. ہاں جی، تو یہ سارا کچھ چلا تھا. اور 1664 میں پورے یورپ میں آخری پھانسی پریسنگ والے پر دی. پریس یعنی کہ اس نے جو کتاب پبلشر کو 1664 کے اندر اس کو پھانسی دی گئی تھی. اچھا، میں آپ کو ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات بتاتا چلوں کہ وہاں پر بھی کہتے تھے کہ اگر بیماری آ گئی تو آپ نے علاج نہیں کروانا. کیوں نہیں کروانا جی؟ یہ تو گاڈ کی طرف سے آئی ہے، تم گاڈ کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، تم یہ ہو تم وہ ہو فلانا. اس کو چلو سزائے موت دے دو، ٹھیک ہے. اور کوئی بائبل پڑھ نہیں سکتا تھا. کیونکہ بائبل کیوں نہیں پڑھ سکتا تھا جی؟ بائبل اس لیے نہیں پڑھ سکتا تھا، عیسائیوں کے سب سے بڑے دشمن جو ہیں وہ یہودی ہیں. یہودیوں کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ عیسائی ہیں. اب کیونکہ جن کے پیغمبر کو ڈائریکٹ سلیپ پر چڑھا دیا گیا ہو تو ظاہری بات ہے ان سے زیادہ. اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کے جو قریب تر سب سے، ہمارے ہاں یہ جو یہودی کا ورڈ یوز کیا گیا نا، یہ آپ کو پتہ ہے کب ورڈ یوز آیا؟ کب آیا؟ یہود و نصارہ. یہ نصارہ کا ورڈ کہاں سے آیا تھا؟ یہ جو جتنے بھی تھے نا مشرک وغیرہ لوگ تھے، یہ نصارہ اس میں شامل ہوتے تھے. عیسائی ہو گئے جو کہ حضرت عیسیٰ کو بیٹا مانتے تھے. یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. یہودیوں کا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ بہت کم پیش آیا. ایک دوسرے کے ساتھ جنگوں کا معاملہ خیبر کے مقام پر نظر آیا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو یہ یوم کپور وار آپ کو نظر آئے گا. یہ جو 7 days وار تھی، اس کے اندر جو اس کی کیا نام ہے اس کا، گولڈا مائر نے جنگ کی تھی. وہاں کی خاتون جو تھی اس نے پورے مصر کی ایئر آرمی کو، جو اس کی ایئر فورس کو برباد کروا دیا تھا. اور عربی جو ہے وہ روتے رہے. بعد میں ہمارے ساتھ ہوا کیا؟ سارے عربوں کو مل کر یہ کچھ ہوا ہے. اب یہ کیوں کیا گیا؟ اصل تو جنگ تھی عیسائیوں اور یہودیوں کی. یہ یہودیوں کی جو جنگ ہے مسلمانوں کے ساتھ جان بوجھ کر اس دفعہ بنا دی گئی. یہ کتنے سالوں میں ہوا ہے؟ تقریباً یہ سمجھ لیں کہ یہ جنگ عظیم دوم کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو اور یہودیوں کے ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑا کر دیا. اس سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہودیوں کی مسلمانوں سے کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ بتائیں ذرا. آپ اعلان پاپے کی کتاب پڑھ کر دیکھیں، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ جان بوجھ کے ایک سازش جمائی گئی کہ ہم لوگوں نے ایکچول میں یہودی عیسائیوں کے دشمن ہیں.
عیسائی نفرت کرتے ہیں یہودیوں سے. دیکھیں یار، ایک شخص ایک قوم کا پیغمبر ہی آپ نے سولی پہ چڑھوا دیا ہو تو وہ قوم کتنی کی نفرت کرے گی آپ لوگوں کے ساتھ. یہ نمبر 1. نمبر 2 یہ فیکٹر تھا کہ بائبل کے اندر 2 ٹیسٹیمنٹس ہیں. کیا ٹیسٹیمن ہے؟ یہ دیکھیں لکھا ہوا نا، ایک اولڈ ٹیسٹیمن ہے، ایک نیو ٹیسٹیمن ہے. بائبل جس کو ہم آپ حضرت عیسیٰ کی کتاب بولتے ہیں. حضرت عیسیٰ کوئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے. حضرت عیسیٰ اپنی حضرت موسیٰ کی شریعت کو دوبارہ سے نافذ کروانے کے لیے لے کے آئے تھے، کیونکہ وہاں کے جو یہودی تھے وہ ملا بن کر، ملا یعنی کہ پنڈت ملا یا جو بھی پادری بن کر جو ہے نا وہ بہک چکے تھے. حضرت عیسیٰ کے ذرا کلمات چیک کریں، ان کے جو صحیفوں میں لکھا جاتا ہے، ان کے 11 حوارین نقل کرتے ہیں. 12ویں تو جو ہے وہ تو باغی ہو گئے تھے، جوڈاس کیریوٹ. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ تم نے میرے باپ کو، یعنی کہ یہ جو فلسطین کو، میرے باپ حضرت ابراہیم کے گھر کو جوئے کا بھٹ بنا دیا ہے. یہ جو فلسطین جس کو ہم کہتے نہیں بیت المقدس، جوئے کا بھٹ بنا دیا ہے. تم اونٹوں کو نگلتے ہو، مچھروں کو چھانتے ہو. اس کا مقصد یہ تھا کہ تم لوگوں کے مال کو فٹافٹ ہڑپ کر جاتے ہو، اور باقی اگر غریب آدمی تمہیں اپنا مال بیچنے آئے تو اس کی بال اتار لیتے ہو. یہ بھی تمہارا ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تمہاری چیز بہت اچھی ہے، دوسرے کی چیز جو ہے وہ ناکارہ ہے. تم ایسے ہو جیسے سفید قبریں، اوپر سے تو خوبصورت نظر آتی ہیں، اندر سے صرف مردے پڑے ہو. یہ باتیں حضرت عیسیٰ نے ان یہودی پادریوں کو کی، جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھا دیا. لیکن کیا کریں، حضرت عیسیٰ کے جو پیروکار ہیں، وہ جو شریعت ہے وہ تو حضرت موسیٰ کی یعنی کہ یہودیوں کی فالو کرتے ہیں. تو یہ ایک کامن فیکٹر ان دونوں میں آ جاتا ہے کہ یہ شریعت دونوں ایک ہی فالو کرتے ہیں، جن کا نام ہے تورا. ٹھیک ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ. یہ زبور پڑھتے ہیں، حضرت داؤد کی کتاب، یہ حضرت موسیٰ کی کتاب کو